یہ کتاب کنز الحسین سید تنویر حسین شاہ کی ایک ایسی تصنیف ہے جس میں عملیات، تعویذات اور روحانی علوم کو ایک مکمل اور منظم انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ مصنف کے مطابق یہ کتاب ان کے پہلے کاموں کا تسلسل ہے جس میں انہوں نے مزید ایسے اعمال، منتر اور روحانی طریقے شامل کیے ہیں جو انسان کی زندگی میں بڑی تبدیلیاں لا سکتے ہیں۔ اس کتاب کا بنیادی مقصد انسان کو روحانی دنیا کے مختلف پہلوؤں سے آگاہ کرنا اور اسے ایسے طریقے بتانا ہے جن کے ذریعے وہ اپنی مشکلات کا حل تلاش کر سکے۔ کتاب کی ابتدا میں ہی مصنف نے چند بنیادی شرائط بیان کی ہیں جن پر عمل کرنا ہر اس شخص کے لیے ضروری ہے جو ان عملیات کو آزمانا چاہتا ہے۔ سب سے پہلی اور اہم شرط اجازت ہے۔ مصنف کے مطابق کسی بھی روحانی عمل کو شروع کرنے سے پہلے کسی صاحب علم یا استاد سے اجازت لینا بے حد ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص بغیر اجازت کے عمل کرتا ہے تو نہ صرف اس کا عمل بے اثر ہو جاتا ہے بلکہ اسے نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے اجازت کو اس پورے نظام کی بنیاد قرار دیا گیا ہے۔ دوسری اہم چیز حصار قائم کرنا ہے۔ مصنف نے اس بات پر زور دیا ہے کہ جب بھی کوئی روحانی عمل کیا جائے تو اس دوران اپنے ارد گرد ایک حفاظتی دائرہ بنانا ضروری ہوتا ہے۔ اس حصار کا مقصد انسان کو کسی بھی قسم کے نقصان یا رجت سے بچانا ہے۔ اس کے لیے مختلف قرآنی آیات اور دعائیں بتائی گئی ہیں جن کو پڑھ کر ایک روحانی حفاظت کا نظام قائم کیا جا سکتا ہے۔ اس عمل کے بغیر روحانی دنیا میں داخل ہونا خطرناک ہو سکتا ہے۔ تیسری شرط پاکیزگی ہے۔ کتاب میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ نوری عملیات کے لیے انسان کا جسم، لباس اور خیالات پاک ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ تنہائی میں عمل کرنے کی بھی تاکید کی گئی ہے تاکہ انسان پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ اپنے عمل کو مکمل کر سکے۔ اگر ان شرائط کو نظر انداز کیا جائے تو عمل کا اثر کم ہو جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے۔ کتاب میں جادو کی تاریخ پر بھی تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ مصنف نے بتایا ہے کہ جادو کا تعلق قدیم زمانوں سے ہے اور یہ بابل، نینوا، مصر اور یونان جیسی تہذیبوں میں پایا جاتا تھا۔ ان قوموں نے مختلف طریقوں سے جادو کا استعمال کیا اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنایا۔ اس کے بعد کتاب میں جادو کی 3 بڑی اقسام بیان کی گئی ہیں۔ پہلی قسم سحر علوی ہے جس میں ستاروں اور فلکی قوتوں کی مدد لی جاتی ہے۔ دوسری قسم سحر سفلی ہے جو شیاطین اور جنات کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ تیسری قسم سحر قلبی ہے جس میں انسان اپنی خیالی قوت کو استعمال کرتا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے مصنف نے واضح کیا ہے کہ جادو کو کفر اور شرک کے برابر سمجھا جاتا ہے، اس لیے مسلمانوں کو اس سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اس کے مقابلے میں نوری علم کو ایک پاکیزہ اور جائز راستہ قرار دیا گیا ہے جو قرآنی آیات اور اللہ کے ناموں کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ علم انسان کو نہ صرف روحانی طاقت دیتا ہے بلکہ اسے بیماریوں اور مشکلات سے نجات دلانے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ کتاب کا ایک اہم حصہ ہندو منتروں اور دیو مالائی تصورات پر مشتمل ہے۔ اس میں مختلف دیوتاؤں جیسے گایتری دیوی، درگا دیوی، کالی دیوی، ہنومان اور گنیش کے بارے میں معلومات دی گئی ہیں۔ مصنف نے ان منتروں کے ذریعے ان دیوتاؤں کو مسخر کرنے اور ان سے مختلف کام لینے کے طریقے بھی بیان کیے ہیں۔ ان منتروں کو دنیاوی مسائل کے حل، دشمن پر غلبہ حاصل کرنے اور دیگر حاجات پوری کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ نوری علم کے حوالے سے کتاب میں اللہ تعالیٰ کے مختلف اسماء مبارکہ کے خواص بیان کیے گئے ہیں۔ مصنف نے اسماء جمالی، جلالی اور مشترک کی تفصیل بیان کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ہر نام کا ایک خاص اثر اور فائدہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر رزق میں اضافہ کے لیے یا رزاق کا ورد بتایا گیا ہے، محبت کے لیے یا ودود پڑھنے کی ہدایت دی گئی ہے، جبکہ دشمن پر قابو پانے کے لیے جلالی ناموں کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ تمام اذکار ایک خاص ترتیب اور تعداد کے ساتھ کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ کتاب میں عملیات کی تیاری کے لیے کچھ تکنیکی اصول بھی بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں علم نجوم اور حروف ابجد کی اہمیت کو خاص طور پر بیان کیا گیا ہے۔ مصنف کے مطابق ہر حرف کا ایک عددی نظام ہوتا ہے جسے مد نظر رکھتے ہوئے تعویذ تیار کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ عناصر اربعہ یعنی آگ، ہوا، پانی اور مٹی کے اثرات کو بھی شامل کیا جاتا ہے تاکہ عمل زیادہ مؤثر ہو سکے۔ ساعات یا اوقات کا تعین بھی اس کتاب کا ایک اہم حصہ ہے۔ مصنف نے بتایا ہے کہ ہر عمل کے لیے ایک مخصوص وقت ہوتا ہے اور اگر اس وقت پر عمل کیا جائے تو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر مشتری کی ساعت کو محبت اور دوستی کے کاموں کے لیے موزوں بتایا گیا ہے، جبکہ زحل کی ساعت کو دشمنی یا سخت اعمال کے لیے مناسب قرار دیا گیا ہے۔ ان اوقات کا درست تعین علم نجوم کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ کتاب میں مختلف مسائل کے حل کے لیے کئی عملیات بھی شامل کیے گئے ہیں۔ ان میں بیماریوں سے شفا کے لیے روحانی علاج جیسے بلڈ پریشر، پیٹ کے درد اور دیگر جسمانی اور ذہنی امراض کے لیے مخصوص اذکار اور تعویذات شامل ہیں۔ اس کے علاوہ حاجت روائی کے لیے بھی مختلف طریقے بیان کیے گئے ہیں جیسے ملازمت حاصل کرنے، مقدمات میں کامیابی
اور رزق میں اضافہ کے لیے خاص اعمال دیے گئے ہیں۔ حفاظت اور تسخیر کے حوالے سے بھی کتاب میں کئی طریقے موجود ہیں۔ ان میں دشمن کی زبان بندی، جادو کے اثرات کو ختم کرنا اور چوروں کا پتہ لگانے جیسے اعمال شامل ہیں۔ یہ تمام طریقے ایک خاص ترتیب اور احتیاط کے ساتھ کرنے کی ہدایت دی گئی ہے تاکہ کسی قسم کا نقصان نہ ہو۔ کتاب کا ایک پیچیدہ حصہ حاضرات اور حمزات کے متعلق ہے۔ اس میں جنات کی حاضری کے طریقے اور اپنے حمزات کو تابع کرنے کے عملیات بیان کیے گئے ہیں۔ یہ اعمال نہایت حساس اور خطرناک قرار دیے گئے ہیں اور ان کے لیے خاص احتیاط اور تجربہ ضروری ہے۔ مصنف نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ان اعمال کو بغیر مکمل علم اور رہنمائی کے ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ مختصراً یہ کہا جا سکتا ہے کہ کنز الحسین ایک ایسی جامع کتاب ہے جس میں روحانی علوم، عملیات، تعویذات اور مختلف قدیم نظریات کو ایک جگہ جمع کیا گیا ہے۔ یہ کتاب نہ صرف جادو اور روحانیت کی تاریخ کو بیان کرتی ہے بلکہ انسان کو عملی طور پر ایسے طریقے بھی فراہم کرتی ہے جن کے ذریعے وہ اپنی زندگی کے مسائل کا حل تلاش کر سکتا ہے۔ ساتھ ہی یہ کتاب اس بات کی بھی وضاحت کرتی ہے کہ کون سے اعمال جائز ہیں اور کن سے بچنا چاہیے تاکہ انسان ایک متوازن اور محفوظ راستہ اختیار کر سکے۔